اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا. جب کوئی بندہ اللہ کی دہلیز پہ پلٹ کے آتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو رب کتنا خوش ہوتا ہے. صحرائی سفر آپ نے کیا ہوگا، تو صحرا میں ایک شخص نے اپنا اونٹ باندھا، دوپہر کاٹنے کے لیے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے؟ اونٹ ماں ساز و سامان کے غائب ہے. صحرا میں اونٹ کا گم جانا زندگی کا گم جانا ہوتا ہے. تو وہ دائیں بائیں بھاگا، دیکھا کہیں اونٹ ادھر ادھر نہ ہو، لیکن بھاگ بھاگ کے تھک گیا، اونٹ نہیں ملا. اب تا حد نظر دور دور انسانی آبادی ہی نہیں ہے. تو پھر وہ بیچارہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا اسی درخت تک آ پہنچا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے موت کے انتظار میں بیٹھ گیا. نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پینے کے لیے کچھ، لکو دک صحرا. اب سوائے موت کے فرشتے کے آنے کے کسی اور کی امید نہیں رہی. تو وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے دوبارہ اب موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے. اس کی دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر اچانک آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اونٹ ماں ساز و سامان کے پاس کھڑا ہے. اونٹ کیا ملا؟ زندگی مل گئی. تو اس قدر خوش ہوا کہ اس کی مسرت کا عالم اللہ کے محبوب نے بیان فرمایا کہ وہ خوشیوں میں درک گیا. خوشیوں کا اتنا ہجوم تھا کہ اس کے حواس قائم نہیں رہتے، اور وہ کیا بولتا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. اس قدر خوش ہوا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب. کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشی ہی اتنی زیادہ ہوئی. جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے. تو کہا کہ اللہم انت عبدی وانا ربک کا مالک، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. کہنا یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، تو نے کتنا کرم کیا. لیکن حضور مثال بیان کر کے فرماتے ہیں وہ اتنا خوش ہوا، خوشیوں کے ہجوم میں درک گیا، زبان پہ کنٹرول نہیں رہا، بس وہ ایک دم کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ زبان بھی قابو میں بھی نہیں آ رہی. عرض کی حضور بڑی خوشی ہوئی. فرمایا جب کوئی بندہ گناہوں سے پلٹ کے مالک کی دہلیز پہ آتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے میرا بندہ میرے در پہ آ گیا ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا اس نے جرم کتنے کیے، وہ یہ دیکھتا میرا بندہ میرے در پہ آیا. اللہ پھر اس آنے والے کے نہ صرف گناہ معاف کرتا ہے بلکہ ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. جتنا بڑا گناہ گار ہے اتنا بڑا نیکوکار بن جاتا ہے. کوئی آئے تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، کوئی آئے تو صحیح، اس کی رحمتیں تو بہانے تلاش کرتی ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ آ جائے، پلٹ کے تو آئے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا بازار سے تو گندی نالی پر ایک شرابی گرا ہوا تھا، شراب کے نشے میں دھت تھا. تو گندا پانی اس کے منہ سے لگ لگ کے جا رہا تھا. مجھے ترس آیا. نفرت گناہ سے ہوتی ہے، گناہ گار سے نہیں ہوتی. تو کہا مجھے اس پہ ترس آیا، میں نے اس کو گندی نالی سے اٹھایا، اس کا منہ صاف کیا، دھویا اس کا منہ اور اس کو گھر چھوڑ کے آیا. میں نے کہا کہ انسانیت رسوا ہو رہی ہے. وقت گزر گیا، رات پڑی. سحری کے وقت جب میں تہجد ادا کرنے کے لیے مسجد گیا تو ہوتا یہ تھا کہ میرے سے پہلے کوئی مسجد میں نہیں پہنچتا. تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے سے پہلے بھی مصلی پہ ہے. تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ دیکھوں کہ یہ کون ہے. جب میں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو وہ وہی شخص تھا جس کو میں نے گندی نالی سے اٹھا کے شرابی کو گھر چھوڑا تھا. میرے دل میں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو آج دوپہر شراب کے نشے میں دھتا اور آج میرے سے قبل مصلی پہ آ کے تہجد کے لیے کھڑا ہے. تو میں مصلی پہ کھڑا ہو کے دل میں سوچ رہا ہوں اور بارگاہ عزدی میں عرض کر رہا ہوں مالک یہ تو شرابی تھا اور آج ہی میں نے اس کا منہ دھویا تھا. تو آواز آئی اے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا ہے. اس کی چوکھٹ پہ آؤ، وہ کرم نوازیوں کے میںہ برساتا ہے، وہ کریم ہے. قرآن مجید میں ایک مقام ہے اللہ اکبر، اتنا خوبصورت مقام، اتنا خوبصورت مقام، اس پہ الگ گفتگو ہونی چاہیے. لیکن ذرا سنیے قرآن مجید کا اسلوب دیکھیے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ فرماتا ہے اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. ذرا دیکھیے ما یفعل اللہ بعذابکم، تم نیک بن جاؤ، تم اچھے بنو،
اس نے جہنم تیار کی ہے تو اس کی چاہت نہیں ہے کہ تم کو ڈالے اس جہنم کے اندر. ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس نے تمہیں دستے قدرت سے بنایا ہے، اس نے تمہیں سوارا ہے، اسے تمہیں جو ہے وہ اعتدال دیا ہے، حسن بخشا ہے، جوانی دی ہے، چمکتی آنکھیں دی ہیں، اس نے تمہیں صورت محمد پہ پیدا کیا ہے، تو کیا تجھے جہنم میں بھیجنے کے لیے پیدا کیا؟ تم خود چھلانگے لگا رہے ہو، خود چھلانگے لگا رہے ہو. ما یفعل اللہ بعذابکم، یہ اس کی تمنا نہیں ہے کہ تم کو عذاب دے، وہ تو بخشنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے بس آ جاؤ میری چوکھٹ پہ، ماضی کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اس کی رحمتیں عمیم ہیں، اس کی کرم نوازیوں کے می برس رہے ہیں. صاحبو، بڑی تیزی سے زندگی گزر رہی ہے، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، پھر بندہ ہاتھ کاٹے گا. قرآن بتاتا ہے ظالم ہاتھ کاٹیں گے، لیکن کیا فائدہ؟ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہوگی. آج کا پچھتاوا کل کی راحتوں کی ضمانت بن جائے گی. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. آج زندگی ہے، آج جوانی ہے، ہاں بڑھاپا بھی ہے تو غنیمت ہے. ایک وقت آئے گا یہ بڑھاپا بھی نہیں ہوگا. وہ وقت میرے پہ بھی آنے والا ہے، وہ وقت آپ پہ بھی آنے والا ہے جب جسم بے حس ہو جائے گا، جب آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیے جائیں گے، جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب بدن کو غسال چاہے ادھر الٹ دے گا چاہے ادھر الٹ دے گا، جب ناکوں میں روئی ٹھونس دی جائے گی. یہ بڑا سرمایہ دار پڑا ہوا ہے، یہ بڑا جاگیردار پڑا ہوا ہے، یہ بڑا مفتی شہر پڑا ہوا ہے، یہ بہت بڑا افسر پڑا ہوا ہے، یہ بہت بڑا زمانے کا ناگزیر شخص پڑا ہوا ہے. اس کے بغیر زمانے کا پہیہ ہی نہیں چلتا تھا، گھومتا ہی نہیں تھا. اس کے بغیر جو ہے وہ نظام ہستی نہیں چلتا تھا، نظام دنیا نہیں چلتا تھا. لوگ کہتے تھے بڑا ناگزیر ہے، لیکن آج پٹڑے پہ پڑا ہوا ہے. ناک میں روئی ٹھونس دی گئی، انگوٹھے باندھ دیے گئے، چٹے کپڑے لپیٹے جا رہے ہیں. کی آنکھ سن لوگ یعقوب تینوں جدوں ٹر پیوں سر منہ کج کے توں. آج وقت ہے، اج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے، انج ٹوک انوکھڑے ٹکڑے نہیں. ٹر پویں تے فاصلے مک جاندے، کار بیٹھیاں پینڈے مکنے نہیں. آج ایک ایک کر کے نیکی کر کے ذخیرہ کیا جا سکتا ہے. کل کا پچھتاوا سوائے حسرتوں، دکھوں، اذیتوں کے بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا. نامہ اعمال سامنے کھلے گا، پچھتاوا ہوگا. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی. ہاتھ گواہی دے رہے ہوں گے، پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے، اعضائے بدنیاں گواہی دے رہے ہوں گے، زمین گواہی دے رہی ہوگی. کتابوں میں لکھا ہوا سارا زندگی کا کیا درا سامنے آ جائے گا. اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ. اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. کیا دردناک دن ہوگا. یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. اللہ فرماتا جس نے راز کھول دیے جائیں گے اس دن کوئی مددگار نہیں پہنچے گا جو اس کو راز کھلنے سے روک دے، جو اس کے راز کھلنے سے طاقت سے اثر انداز ہو، کوئی سفارش سے اثر انداز ہو. ایسا نہیں ہوگا. یہ دنیا کے اوپر ہی ہوتا ہے. سفارش چل جاتی ہے، رشوت چل جاتی ہے، اثر و رسوخ چل جاتا ہے، لیکن وہاں کچھ نہیں چلے گا. یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. کیسا سخت دن ہوگا قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، وہ گھڑیاں آئیں، پھر پچھتائیں. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بنے گا. بازار لگا تھا، دکانیں سجی تھیں، ہجوم ہی ہجوم تھا، کوئی خریداری کر رہا تھا، کوئی بیچنے میں مصروف تھا، بولیاں لگ رہی تھی. ایک فقیر آ نکلا. جب فقیر آ نکلا تو کہا میاں کدھر کھوئے ہوئے ہو، آؤ نہ تمہاری رب سے صلح کروا دوں. انہوں نے کہا جا بابا کام کر. اس کا تمسخر اڑایا، تذلیل کی. جا کہاں سے آ گیا، تجھے کیا پتا تقاضا ہے دنیا کیا ہوتے ہیں. فقیر کو اتنا زچ کیا، فقیر رو پڑا. کوئی بندہ گزرتا رکا، کہا بابا کیا ہوا، انہوں نے مارا ہے؟ کہا نہیں نہیں مارا نہیں، بس ان کے رویے نے رلا دیا ہے. کہا ہوا کیا؟ کہا دنیا میں کھوئے ہوئے لوگوں کو دیکھا، دل میں ترس جاگا، میں نے رب سے بات کی، میرا خیال تھا رب کی اور بندوں کی صلح کروا دوں. تو کہا پھر کیا بنا؟ کہا وہ تو کہتا تھا لے آ میری دہلیز پہ، ایک آنسو سے معاف کر دوں گا. ان سے بات کی تو یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے. وہ تو مان رہا تھا یہی نہیں مانے، مجھے ان کے رویے پہ رونا آ گیا. اگلے دن وہی فقیر
قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا. یہی شخص گزرا تو دیکھا بابا رو رہا ہے, پھر رک گیا. بازاروں میں بھی روتا ہے, قبرستانوں میں بھی روتا ہے. آج کیا مسئلہ ہوا؟ کہا مسئلہ کل والا ہی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کل ان سے مایوس ہوا تو آج ادھر نکل آیا, اور میرا خیال یہ ہوا کہ آج ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو کہا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا. آج وہ مان رہا ہے صاحبو, وہ مان رہا ہے, وہ اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں. وہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اور تجھے میں نے خود دست قدرت سے بنایا ہے, تو جہنم میں جائے مجھے اچھا نہیں لگتا, آجا پلٹ کے, میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تجھے میں نے خود پیدا کیا ہے. ذرا لفظ دیکھیے, ذرا پیار کا امٹتا انداز دیکھیے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک. کہا او آجا پلٹ کے, تیرا رب بڑا کریم ہے, اور رب وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے. میں یہاں ایک بات کہا کرتا ہوں اور آپ کی توجہ, اور شاید اس پہ میری گفتگو اختتام کو بھی پہنچ جائے, لیکن یہ کافی ہوگا ہمارے لیے, سمجھنے والے کے لیے. وہ کیا کہتے ہیں کہ طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ, دو اشک بھی بہت ہیں گر اثر کریں. اللہ اکبر, ذرا غور کیجئے, ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ دکھ جھیلتی ہے, تکلیفیں سہتی ہے, گیلے بستر پہ لیٹتی ہے, آزار سہتی ہے. اگر غربت دہلیز پہ آ پہنچے تو کسی کے گندے برتن بھی مانج لیتی ہے, کسی کے گھر کے کپڑے بھی دھو لیتی ہے. شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے. اولاد کے لیے مائیں غلامیاں قبول کر لیتی ہیں, لوگوں کے گھروں کی گدائیاں کرتی ہیں, لوگوں کے بچوں کے ناک صاف کرتی ہیں, اپنے بیٹوں کا پیٹ پالنے کے لیے, اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے. ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ آپ سب کا جواب ایک ہی ہوگا, اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے. بس یہی رکیے اور میری بات سنیے. جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے, جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا. جس نے جنم دیا اس کے پیار کا ٹھکانہ نہیں ہے, اور جس نے خلق کیا ہے اس کی محبت کا ٹھکانہ کیا ہوگا. تو جب بندہ اس کا در چھوڑتا ہے, ماں کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ جائے, ماں نے مصیبتوں سے پالا ہو, لوگوں کے گھر کے برتن مانج مانج کے اولاد پالی ہو, اولاد جوان ہو اور گھر چھوڑ کے بھاگنے لگے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے, تو مائیں پھر بھی پکارتی ہیں پتر آجا, تو بوڑھا سمجھ کے چھوڑ رہا ہے, اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی, اتنا پیار تجھے کہیں نہیں ملے گا, آجا, میری باہیں اب بھی کھلی ہیں. مالک کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. آجا پلٹ کے, تیرے رب کی رحمت بری باہیں کھلی ہوئی ہیں, آجا پلٹ کے. آنا تو تو نے ہے ہی, پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا, پھر جو لوگ چارپائی پہ اٹھا کے کندھا دے کے لائیں گے, اچھا نہیں اپنے قدموں سے چل کے آجا, اس کی رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں, آجا, اس کی رحمتیں تجھ کو آواز دے رہی ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں, جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں. آؤ نا پلٹ کے, تمہارے رب کی رحمت تمہیں پکار رہی ہے. شیطان کے ہتھے چڑھ جاؤ گے, نفس کے ہتھے چڑھ جاؤ گے, اور وہ تمہیں کہیں کے نہ چھوڑے گا. مختصر زندگی, یہ ایک میٹھا خواب, ایسے ہی آنکھ جھپکتے گزر جائے گا. پھر جب اسرائیل آ پہنچے گا اور پھر آنکھیں تاڑے لگ جائیں گی, پھر زبان بند ہو جائے گی, پھر پچھتاوا ہوگا, ہاں فلاں بھی مجھے چیخ چیخ کے سمجھاتا تھا, قرآن بھی میرے گھر پڑا تھا, میں نے اٹھتے جنازے بھی دیکھے تھے, میں نے ڈوبتا سورج بھی دیکھا تھا, میں قبرستان کے قریب روز گزرتا بھی تھا, لیکن میں نے کسی کی پکار کو نہ سنا, کہیں سے عبرت حاصل نہ کی. پھر پچھتاوا ہوگا. اس پچھتاوے سے بہتر ہے آج پچھتا لیں اور اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آئیں. وقت جو بیت گیا سو بیت گیا, آنے والے وقت کو سنبھال لیں. آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ میرا اور آپ کا آخری سانس کب ہوگا. آئیے, دیر نہ کیجئے, اللہ کے حضور اس کی دہلیز پہ حاضر ہو جائیے. یہی دعوت ہے نبیوں کی, یہی دعوت ہے رسولوں کی, یہی دعوت ہے پیغمبروں کی, مصلحین کی دعوت یہی رہی ہے کہ اللہ کی دہلیز پہ اس کے بندوں کو بلایا جائے.
اتنا ہی کام ہے ہمارا، صرف اتنی ہی دعوت ہے، باقی دلوں کو موڑتا ہے اللہ، دلوں کی پاکیزگی کے سامان وہی کرتا ہے۔ میری دعا آج کے اس مجمع میں موجود ہر بچے کے لیے، ہر بوڑھے کے لیے، ہر جوان کے لیے، ہر بہن اور بیٹی اور بہن کے لیے اور ماں کے لیے ہے کہ زندگی کی جو بھی سانسیں گزر گئیں، اللہ آنے والی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔